آج کا ہمارا موضوع ہے عورت مخالف امریکن اور ٹرمپ کی جیت۔ امریکہ کا آئین 17 ستمبر 1787 کو بنا۔ امریکہ کا پہلا صدر 30 اپریل 1799 کو چنا گیا۔ امریکہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں رکھتا ہے۔ امریکہ کے پہلے صدر کا نام جارج واشنگٹن تھا۔ ٹرمپ 47واں صدر بنے گا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کے بعد امریکہ سپر پاور بنا۔ اس کو سپر پاور ایٹم بم نے بنایا۔ امریکہ نے 2 ایٹم بم جاپان پر گرائے اور دوسری عالمی جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ امریکہ سپر پاور بننے کے بعد کہیں نہ کہیں جنگ میں خود کو مصروف رکھتا ہے۔ امریکہ واحد ملک ہے جو کہ جنگ سے آمدنی حاصل کرتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی عورت امریکی صدر نہیں بن سکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 الیکشن لڑے، 2 الیکشن جیتے اور دونوں الیکشن اس نے عورتوں سے جیتے۔ ایک الیکشن مرد کے مقابلہ میں لڑا اور وہ ہار گیا۔ اس لیے ہی دانشور امریکہ کو عورت مخالف معاشرہ کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مختصراً تعارف کچھ یوں ہے۔ ٹرمپ کی پیدائش 14 جون 1946 کوئنز، نیو یارک، امریکہ میں ہوئی۔ اس وقت ٹرمپ کی عمر تقریباً 78 سال ہے۔ ٹرمپ امریکہ کا سب سے بزرگ صدر بنے گا۔ ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے 20 جنوری 2017 تا جنوری 2021 تک خدمات سر انجام دیں۔ ٹرمپ 20 جنوری 2025 سے دوبارہ صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں گے اور ان کے نائب صدر جے ڈی وینس ہوں گے۔ ٹرمپ نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1977 میں کی۔ یہ شادی 1990 میں طلاق کی صورت میں ختم ہو گئی۔ دوسری شادی ٹرمپ نے 1993 میں کی جو کہ 1999 میں طلاق کی شکل میں ختم ہو گئی۔ تیسری شادی ٹرمپ نے 2005 میں میلانیا سے کی جو کہ جاری ہے۔ تینوں بیویوں سے 5 بچے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے والد صاحب کا نام فریڈ ٹرمپ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کو ٹرمپ فیملی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیشہ کے لحاظ سے ٹرمپ سیاستدان، بزنس مین اور میڈیا شخصیت ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے 1968 میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے گریجویشن کی۔ 1968 میں ہی ٹرمپ صاحب نے والد صاحب کا بزنس جوائن کر لیا۔ ٹرمپ نے 1987 سے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1999 میں ٹرمپ نے ریفارم پارٹی جوائن کی۔ 2001 میں ڈیموکریٹ پارٹی جوائن کی جن کا انتخابی نشان گدا ہے، جبکہ 2009 میں ریپبلک پارٹی جوائن کی جن کا انتخابی نشان ہاتھی ہے۔ ٹرمپ نے صدر کی حیثیت سے ریپبلک پارٹی سے 2016 میں ہیلری کلنٹن کے مقابلہ میں الیکشن لڑا۔ نومبر 2016 میں الیکشن ہوا۔ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو شکست دے دی اور جنوری 2017 میں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور 4 سال تک ٹرمپ صدر رہا۔ 2020 کے الیکشن میں جو بائیڈن نے ٹرمپ کو شکست دے دی۔ اب نومبر 2024 کے الیکشن میں ٹرمپ نے دوبارہ کملا ہیرس کو شکست دے دی ہے۔ دونوں مرتبہ ٹرمپ نے عورتوں کو شکست دی۔ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو 47واں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائے گا۔ الیکشن کے دوران اس پر بہت سے الزامات لگائے گئے تھے کہ اس نے زندگی میں 26 خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے ہیں۔ یہ امریکہ کا سب سے امیر صدر ثابت ہوگا۔ اس پر مختلف مقدمات ہیں۔ اس کے خلاف ایک مقدمہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ اپیل میں ہے۔ اس کے شراب خانے ہیں۔ ٹرمپ شائستہ زبان استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس نے مختلف عیسائی مبلغ کو خریدا ہوا ہے جو کہ عوام کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ عورت کی حکومت امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے۔
یہودی اس کے سب سے بڑے فنانسر ہے، یہ یہودیوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا، یہ وائٹ ریسسٹ ہے۔ 2016 میں ٹرمپ نے نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ کو عظیم ملک بنائے گا، لیکن اس نے نہیں بنایا۔ اب بھی یہ 2024 میں امریکہ کو عظیم بنانے کا جعلی نعرہ لگا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ٹرمپ الیکشن جیت گیا۔ الیکشن جیتنے کی وجوہات جو سامنے اب تک آ چکی ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ 2016 کے الیکشن میں مسلمانوں نے ٹرمپ کو بہت ہی کم ووٹ دیے تھے، کیونکہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر مسلمان تارکین وطن کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جبکہ 2024 کے الیکشن میں ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا نعرہ لگایا، بے شک کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ امریکہ میں اس وقت تقریباً 25 لاکھ کے قریب مسلمان ووٹرز ہیں، ان میں سے 5 لاکھ کے قریب پاکستانی مسلمان ووٹرز ہیں۔ اکثریت پاکستانی مسلمان ووٹرز نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بائیڈن حکومت سیم سیکس کی حمایت کرتی تھی، جبکہ ٹرمپ نیچرل سیکس کی حمایت کرتا تھا، لہٰذا بااخلاق ووٹرز نے بھی ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ تیسری وجہ بہت ہی اہم تھی، اس نے وعدہ کیا کہ وہ یوکرائن اور رشیا کی جنگ بندی کرائے گا، کیونکہ یورپ کو جنگ میں بہت ہی جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں وہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور فلسطین جنگ کو بند کرائے گا، جس میں ہزاروں فلسطینی موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں اکثریت سفید فام کی ہے۔ سفید فام ووٹرز ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ وائٹ ریسسٹ ہے، یہ سفید لوگوں کا فائدہ کرے گا۔ پانچویں وجہ یوٹیوب، گوگل، ایکس، فیس بک، غرض ٹک ٹاک کے علاوہ سارا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اس لیے سوشل میڈیا نے ٹرمپ کی مکمل حمایت کی۔ ایکس میڈیا کے مالک یہودی ایلون مسک نے تو علانیہ حمایت کی۔ ٹرمپ کا الیکشن ہیڈ کوارٹر فلوریڈا تھا۔ ٹرمپ کملا ہیرس سے بڑے مارجن سے جیت گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ آرمز کنٹری ہے، ہر سفید فام کے گھر میں بندوق ہے۔ امریکہ کے اکثریت سفید نوجوان جنگجو ہیں اور تماشبین طبیعت کے مالک ہیں۔ امریکہ میں ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ اسلحہ رکھ سکتا ہے، جبکہ اس کے الٹ جاپان میں کسی شہری کو حق حاصل نہیں کہ وہ اسلحہ رکھے۔ اس لیے جاپانی امن پسند ہیں اور امریکی سخت مزاج ہیں۔ عمران خان کے ووٹرز کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو جیل سے نکالے گا، کیونکہ عمران خان کے سابقہ یہودی سالے زیک کی شادی دنیا کے سب سے امیر یہودی خاندان روتھ چائلڈ میں ہوئی ہے، اور روتھ چائلڈ خاندان ٹرمپ کا بزنس پارٹنر ہے اور فنانسر ہے۔ عمران خان پہلے ہی امریکی سائفر سے یو ٹرن لے چکا ہے۔ اب عمران خان اور اس کی پارٹی کے لیڈرز امریکہ ابسلیوٹلی ناٹ کی بجائے اب امریکہ ابسلیوٹلی یس کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ٹرمپ حکومت عمران خان کے لیے کیا کرتی ہے اور پاکستانی عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.